بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بغداد کے درباری پہلوان اور پوری مملکت کی شان تھے۔ ایک دن خلیفہ بغداد کا دربار لگا ہوا تھا کہ چوبدار نے اطلاع دی کہ صحن کے دروازے پر صبح سے ایک لاغر اور نیم جان شخص بار بار اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیلنج حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا دو، میں ان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، مگر خلیفہ بغداد نے درباریوں سے باہمی مشورے کے بعد کشتی کے مقابلے کے لیے تاریخ اور جگہ متعین کر دی۔ انوکھی کشتی مقابلے کی تاریخ آتے ہی بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ اعلان ہوتے ہی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو کر اکھاڑے میں اتر گئے۔ وہ اجنبی بھی کمر کس کر ایک کنارے کھڑا ہو گیا۔ لاکھوں تماشائیوں کے لیے یہ بڑا ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ ایک طرف شہرت یافتہ پہلوان اور دوسری طرف کمزور اور نحیف شخص۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی خم ٹھونک کر زور آزمائی کے لیے پنجہ بڑھایا تو اجنبی شخص نے دبی زبان سے کہا کہ کان قریب لائیے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں کیا سحر تھا کہ سنتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سخت تاتاری ہو گیا۔ کان قریب کرتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ اجنبی کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اتنی بات منہ سے نکل سکی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک سید آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آل کا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں سے نیم جان ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے ہیں۔ ہر روز صبح کو یہ کہہ کر شہر آتا ہوں کہ شام تک کوئی انتظام کر کے واپس لوٹوں گا، لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں کھولنے دیتی۔ شرم سے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ میں نے تمہیں صرف اس امید پر چیلنج دیا تھا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عقیدت آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں ہے، آج اس سید زادے کی آبرو رکھ لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان محشر میں اپنے پیارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ اس اجنبی شخص سید زادے کے یہ چند جملے نشتر کی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے جگر میں پیوست ہو گئے۔ پلکیں آنسوں کے طوفان سے بوجھل ہو گئیں۔ عالمگیر شہرت اور ناموس کی پامالی کے لیے دل کی پیشکش میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ بڑی مشکل سے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے کہا کہ کشور عقیدت کے تاجدار، میری عزت و ناموس کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے تمہارے قدموں کی اڑتی ہوئی خاک پر نثار کر دوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خم ٹھونک کر للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور سچ مچ کشتی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پینترا بدلتے رہے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ چاروں شانے چت تھے اور سینے پر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک نحیف اور ناتواں شہزادہ فتح کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سارے مجموعے پر سخت تیکی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ حیرت کا تلسم ٹوٹتے ہی مجموعے نے نحیف اور ناتواں اس اجنبی شخص سید زادے کو گود میں اٹھا لیا اور ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی تھی۔ رات ہونے سے پہلے ایک گمنام سید زادہ خلعت اور انعامات کا بیش بہا ذخیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اکھاڑے میں چت لیٹے ہوئے تھے۔ اب کسی کو کوئی ہمدردی ان کی ذات سے نہیں رہ گئی تھی۔ آج کی شکست کی ذلتوں کا سرور ان کی روح پر ایک خمار کی طرح چھا گیا تھا۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب اپنے بستر پر لیٹے تو بار بار کان میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت میں نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر
تمہارے سر پر فتح کی دستار بندھواؤں گا۔ دستار ولایت، کیا سچ مچ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میری قسمت کا ستارہ یک بیک اتنی بلندی پر پہنچ جائے گا کہ سرکار کل کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکتیں میری پیشانی کو چھو لیں؟ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو کسی طرح اپنے آپ کو اس اعزاز کے قابل نہیں پاتا۔ اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لیے ایک ایک دن گننا پڑے گا۔ یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی جیسے ہی آنکھ لگی، سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ سامنے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے تشریف لے آئے۔ لبہائے مبارک کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: جنید رحمت اللہ علیہ، اٹھو، قیامت سے پہلے اپنے نصیب کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان اور تقرب کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا۔ بارگاہ عزدی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا۔ اس صبح کو جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہراتی تھی۔ سارے بغداد میں آپ رحمت اللہ علیہ کی ولایت کی دھوم مچ چکی تھی۔ خواب کی بات باد صبا نے گھر گھر پہنچا دی تھی۔ کل کی شام جو پائے حقارت سے میدان کشتی میں ٹھکرا دیا گیا تھا، آج صبح کو ان کی راہ گزر میں پلکیں بچھائی جا رہی تھیں۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا تھا۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ جو ہی آپ رحمت اللہ علیہ باہر تشریف لائے، خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور سامنے موجود عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی: گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہی سید زادہ نحیف و نزار آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی برکت نے ایک پہلوان کو لمحوں میں آسمان ولایت کا چاند بنا دیا۔ ساری فضا سید الطائفہ کی مبارک باد سے گونج اٹھی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔